شانك والمجد. صلى الله تعالى على حبيب خير محمد وعلى آله وصحبه نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا وأولاد سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد وجمال محمد وكمال محمد وإقبال محمد وقال محمد وبلال محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. یا رب سائیں، یا رب سائیں اور نہ منگاتے تو مینو یار دے دیس پہنچا دے جتھے جاڑو دین فرشتے او سونا شہر دکھا دے. جنہاں گلیاں وچ میں سونا پھریا انہاں گلیاں دی سیر کرا دے. آزم تے جے کرم کماوی انو یار دی دید کرا دے. سرکار دے در والے محبت اور ادب کے ساتھ میری طرف سے تمام ہی معذرین
کریمہ کا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو انسان میری ذات پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ کتنی بار؟ سبحان اللہ آپ کہیں کہ آپ کی مرضی نہ کہیں تو بھلے خاموش بیٹھے، مگر کوئی بات پوچھوں تو آپ جواب ضرور دیں گے۔ آپ نے ناظران اللہ سے سنا ہوگا، بڑی محفلوں میں بھی اور مقررین سے بھی سنا ہوگا کہ جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے ایک درخت جنت میں لگ جاتا ہے۔ میری طرف سے آپ پورا باغ لگوا دیں یا کچھ بھی نہ لگوائیں، آپ کی مرضی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب ہم محفل میں آتے ہیں تو یہی کوشش ہوتی ہے کچھ نیکیاں زیادہ سے زیادہ حاصل کر لی جائے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ کہیں کوئی چیز بڑھ رہی ہو نا، کوئی بندہ کوئی چیز بانٹ رہا ہے تو ہم ایک ہاتھ سے لیتے اور اگر ہمارا چانس بنتا تو ہم کہتے دوسرے ہاتھ میں بھی آ جائے۔ یہ ہماری کوشش ہوتی ہے جتنا ہم لے سکیں ہم حاصل کرتے ہیں۔ جہاں ہمیں ممکن ہے کہ انکار بھی کر دیا جائے کہ دوسری دفعہ نہیں ملے گا، لیکن یہاں انکار نہیں ہے۔ دونوں ہاتھوں سے لے، دامن پھیلا دے، جھولی پھیلا دے، اللہ تعالیٰ ہر انداز سے نواز دیتا ہے۔ تو جہاں ہمیں پورا یقین ہے کہ یہاں سے ملنے والا ہے وہاں ہم جو ہے بالکل کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو تھوڑا بہت آ رہا ہے وہی سے اللہ کی بارگاہ میں بار لوگ کہتے ہیں یہ بھی بات کیا اتنا دے دے اللہ تعالیٰ کی طرف گزارا چل دے، وہاں سے اتنا کیوں مانگتے؟ وہاں تو بھر بھر کے مانگو، کیونکہ وہاں سے انکار نہیں ہے۔ اور اس کا نام لے، اس کا ذکر کرے، اس کی تسبیحات بلند کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن میں پھر بھی یہ کہا کرتا ہوں کہ بار بار اگر کہیں کہ آپ سبحان اللہ کہیں، دائیں والے کہیں، بائیں والے کہیں تو ہر بندے کی طبیعت سے اچھا نہیں سمجھتی، کہتے ہیں یار آپ اپنی بات کرو نا، ہمیں دل ہوگا تو ہم کہہ دیں گے۔ اس لیے میں پہلے کہہ دیتا ہوں جس کا دل چاہے وہ کہے، جس کا نہ چاہے وہ نہ کرے، لیکن کم سے کم اتنا ضرور ہے جب ذکر سونا ہوتا ہے تو زبان خود بخود سبحان اللہ کی صدا بلند کرتی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے خلیفہ سے نعت پڑھ رہے تھے تو 2-4 اشعار نبی سردار میں پڑھ رہے تھے، زبردست اشعار پڑھے کہ میں بھی بابا سے بلند سبحان اللہ کہہ رہا تھا، مجھے مزہ آیا۔ یعنی نبی کی تعریف ہے نا، یہ نہیں کہ پڑھ کون رہا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے پڑھ کے آتا ہے۔ تو سبحان اللہ آپ کی مرضی پر ہے اگر چیز چاہے تو، لیکن جب بات پوچھوں تو جواب دے دیا کرے تاکہ مجھے لگے میں محفل میں بات کر رہا ہوں اور میری بات سمجھ بھی لگ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ وعلا نے کعب علیہ السلام نے فرمایا جو ایک بار درود پڑھے، کتنی بار؟ اللہ تعالیٰ 70 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ میں درود پڑھتا ہوں اپنی استطاعت، اپنی طاقت، اپنی شوق، یا عام لفظوں میں کہیں تو اپنی اوقات کے مطابق میری کیا اوقات ہے، میری کیا ہستی ہے، میں اس اعتبار سے اتنے ہی انداز میں پڑھ دیتا ہوں، لیکن اللہ رب العزت اپنے جاہ و جلال، اپنی شان کے مطابق اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک کے بدلے ایک میں مل جائے کافی ہوتا کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن کریمہ کا علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا ایک کے بدلے ایک نہیں، میرا رب 70 مرتبہ نازل کر دیتا ہے۔ تو بابا نے بلند پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے، روایت فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات، تمام لوگوں کے قلب پر اپنی نظر انتخاب ڈالی۔ ہوتا ہے کسی کو منتخب کرنا، ابھی چند روز بعد یہ انتخاب کے نام اور پوسٹر ہر جگہ آپ دیکھیں گے سنیں گے۔ انتخاب ہی منتخب کرنا، سلیکٹ کرنا کسی کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام اپنے غلاموں کی، اپنے صحابہ کی شان بیان کروا رہے ہیں۔ ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ جل وعلا نے جب مخلوق کے دلوں پر نظر ڈالی کہ کس کس کو میں اپنے محمد عربی، اپنے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بناؤں۔ ان اللہ نظر فی قلوب العباد فلم یجد انقا من اصحاب حضور فرماتے ہیں کہ پھر کریمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے صحابہ کے دلوں کی طرح پاک دل کسی کا نہیں پایا، ان کا جتنا پاکیزہ دل ہے ایسا کسی کا نہ پایا، تو پھر اللہ نے ان کو میرا صحابہ بنا دیا اور پھر ان کو وہ مقام دے دیا فَمَسْتَحْسَنُوا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، کہ جس چیز کو یہ پسند کرتے، یعنی نبی کے غلام، نبی کے صحابہ جس
کے بارے میں کہہ دیں یہ اچھی ہے فَهُوَ عِندَ اللَّهِ حَسَنٌ، وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہو جاتی ہے. وَمَسْتَقْبَهُ فَهُوَ عِندَ اللَّهِ قَبِيحٌ، اور جس چیز کو یہ برا تصور کر لیتے ہیں، پسند نہیں کرتے، ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، میرے نبی نے فرمایا اللہ نے فرمایا وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ نبی علیہ السلام نے اپنے غلاموں کا مقام اور مرتبہ بیان فرمایا ہے. اور یہاں کسی ایک صحابی کا نام نہیں دیا گیا کہ ابو بکر کی یہ شان ہے، عمر کی ہے، عثمان کی ہے، علی کی ہے، امیر معاویہ کی ہے، یا کسی اور دیگر صحابہ میں سے کسی کا نام نہیں لیا. یہ جامع تعریف ہے اور کل صحابہ کرام کے لیے کہ یہ میرے صحابہ کا مقام ہے، مرتبہ ہے. اس لیے حضور علیہ السلام مزید فرمایا اصحابی کا نجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ستاروں کی طرح چمکتے چمکتے، کسی ایک کی بھی ابتدا کرتے چلے جاؤ ہدایت تمہارا مقدر بن جائے. اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے، ہم صحابہ تمام صحابہ کرام سے محبت بھی کرتے ہیں، ان کی سیرت پر عمل بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو پسند بھی کرتے ہیں. اور ان صحابہ کرام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقامات بیان فرمائے، اللہ تعالیٰ نے جو مقامات عطا فرمائے، تو سب سے پہلے جس صحابی کا نام آتا ہے عام طور پر خطبے کے دوران آپ سنتے بھی ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء التحقیق امیر المؤمنین ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بھٹی کی طرف ملایا جاتا ہے، ایک بچے کو بتایا جاتا ہے کہ اگر انبیاء کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کائنات میں، اس مخلوق میں کوئی افضل ہے، کوئی اعلیٰ ہے، کوئی مقام والا ہے، مرتبے والا ہے، تو یاد رکھو وہ کون ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء التحقیق امیر المؤمنین ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے کہ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی نبی نے جسے قدم پر دعا دی. وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے کہ جنہوں نے اپنا تن من دھن سب حضور کے نام کر دیا، سب کچھ حضور کے حوالے کر دیا، وہ اپنی سانسیں تک حضور کے حوالے کر دی. یہ عام بات نہ تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک موقع نہیں تھا کہ آگے بڑھ جاتے. جب جب ضرورت ہوتی، جب جب وقت پڑتا، جب جب موقع آتا، ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ ہوتے. تبھی تو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ جب کریمہ علیہ السلام تسلیم کے ساتھ کھلے صحن میں بیٹھی ہے اور آسمان پر ستارے چمک دمک رہے ہیں، چونکہ ہم شہروں میں رہتے ہیں عموماً ہمیں یہ منظر دکھائی نہیں دیتا ہے. آج جو گاؤں دیہات میں رہنے والے تھے وہ یہ منظر بڑا سہانا منظر دیکھتے ہیں، چودھری کا چاند چمکتا ہوا بھی دیکھ لیتے ہیں. ہم نے شاید کبھی دیکھا ہو، کبھی گاؤں دیہات میں جب چودھری کی رات کو جب جائیں گے تو پھر چاند کی چاندنی اور اس کی ٹھنڈک، اس کی رونق انسان محسوس کرے گا. ہم نے تو صبح اٹھتے ہی لائٹ جل جاتی ہے، دوپہر میں گھر میں لائٹیں جلی ہوئی ہوتی، تو وہ حقیقت جو چیز ہوتی ہے ہم دیکھ نہیں پاتے. تو چاند کی چاندنی یا ستاروں کی چمک کھلے ذہن میں بیٹھ کر دیکھے تو لطف بھی نرالا. حضرت عائشہ فرماتی میں حضور کے ساتھ تھی اور یہ منظر دیکھ رہے تھے. وہ منظر تو تھا سہانا، مگر وہ جو چاند ستارے جو منظر یہاں دیکھ رہے تھے زمین پر حضور اور عائشہ کے ساتھ تشریف فرما دیا، یہ منظر بھی عجیب اور نرالا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے عرض کی اتنے ستارے ہیں، اے کریمہ کا اتنی بھلا کسی کی نیکیاں بھی ہوگی؟ کریمہ کا السلام فرمایا ہے یا رسول اللہ کس کی ہے؟ فرمایا عمر کی ہے. تمنا تھی، طلب تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ کائنات میں اگر حضور کے ساتھ کوئی سب سے زیادہ قریب ہے تو وہ ابو بکر ہے، میرے بابا ہیں. تو دل میں آس تو تھی نا کہ حضور میرے بابا کا نام لیں گے، حضور میرے بابا کا نام لیں گے. اس لیے تو پوچھا یا رسول اللہ اتنی کس کی نیکیاں ہوگی؟ کریمہ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہا کس کی؟ کہا عمر کی. حیران ہو گئی. لیکن کریمہ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علم عطا فرمایا کہ جو دل میں ہوتا وہ بھی جان جاتے ہیں. کریمہ علیہ السلام کو خود فرمایا جب اللہ جل وعلا نے مجھے عرش میں بلایا، میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ساتوں آسمان پار کیے، سدرۃ المنتہا میں پہنچا. میرا ساتھی، میرا یار جبرائیل جو مجھے ساتھ سفر میں ساتھ لے کر آیا، سدرۃ المنتہا پہ آ کے بریک لگا دیتا ہے، کیوں آگے میں نہیں جا سکتا. اگر یک سنے ہوئے برتن پرم فروغ تجلی مسودت پرم، مگر ایک قدم بھی آگے بڑھ گیا تو ہمارے خدا سے انوار اور تجلیات خدا سے میرے پر چل جائیں گے. تو وہی رک جاتے. حضور فرماتے ہیں سدرۃ المنتہا سے میں آگے گیا، رفتہ میں ایک ہرے رنگ کا تخت آیا، اس پہ بیٹھا سبز رنگ کا تخت ایک جگہ جا کر رک گیا. حضور فرماتے اس سے آگے مجھے
نداء حضور یا محمد ادن منی، اے محمد میرے قریب آئیے۔ حضور فرماتے ہیں پہلے جو فرشتوں کی جماعت تھی وہ ایک جگہ رک گئی، جبریل ایک جگہ رک گیا، اکرم ایک جگہ رک گیا، اب مجھے حکم ہوا آپ خود آئیں۔ اب میں اکیلا تھا اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے، میں نے قدم بڑھایا، ایک قدم میں میں نے 500 سال کا سفر طے کر لیا۔ حضور فرماتے پھر نداء حضور یا محمد، میں نے پھر قدم بڑھایا، ہر قدم پر 500 سال کی مسافت طے ہو جاتی، اور ایسا حکم مجھے 1000 بار ملا تھا۔ کتنی بار؟ 1000 بار یہ حکم ملا، ہر حکم پر میں ایک قدم بڑھاتا جس میں کم و بیش 500 سال کی مسافت طے ہو جاتی۔ پھر میں اپنے رب کے قریب گیا، اپنے رب کے روبرو ہوا، یوں کہ میں نے محسوس کیا اپنے کاندھوں پر اللہ کے دست قدرت کو۔ تو جیسے ہی میں نے اپنے کاندھوں پر اللہ کے دست قدرت محسوس کیے، فرماتے فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، پھر زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سارا علم اللہ نے مجھے عطا فرما دیا۔ تو عائشہ کے دل میں کیا ہے حضور وہ نہیں جانتے، جو چکا میں جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ تو معاشرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا رسول اللہ، پھر میرے بابا کی دیکھیا کیا عمر سے بھی کم ہے؟ یہ تو تجسس تھا نا، جو پوچھنا چاہتی تھی۔ بعض اوقات میں یوں سوال کرتے ہیں، باپ اپنے بیٹے سے یا بیٹا اپنے باپ سے، کبھی بیٹے کو بٹھا کے بیٹھا تو بچہ معصومانہ سوال کرتا ہے بابا ہم سے پیار نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ یہ جانتا ہے کہ بابا پیار نہیں کرتے، وہ جانتا ہے کرتے ہیں، مگر وہ سننا چاہتا ہے کہ بابا کیا کہتے ہیں۔ اسے پتہ ہے بابا نے منہ سے جواب نہیں دینا ہے، اب جب بھی مانگ لینی ہے مجھے سینے سے لگا دینا ہے، بابا آپ پیار کرتے، بیٹا کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تو یہ بعض اوقات سوال کا جواب معلوم ہوتے ہوئے بھی انسان سوال کرتا ہے، کیونکہ اس کا جواب سن کر انسان کو فرحت اور سرور نصیب ہو رہا ہوتا ہے۔ اب معاشرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب عرض کیا تھوڑا کس کی لیے کیا فرمایا عمر کی، تو پھر آپ تجسس بڑھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے بابا کی نیکی عمر سے بھی کم ہے؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ، میرے یار ابو بکر کی ایک غار والی نیکی عمر کی ساری نیکیوں سے افضل بات ہے۔ تو جس کی ایک ایک نیکی کا اتنا مقام ہو، اتنا مرتبہ ہو، اتنے درجات ہو، تو ان کی خود کی ذات کے مقام پر ہم کوئی سوال نہیں اٹھا سکتے۔ کائنات میں کسی کو اختیار نہیں ہے، نہ کسی کے اوقات اور حیثیت ہے کہ وہ افضلیت ابو بکر پر بات کر سکے، کیونکہ کائنات میں اللہ جل وعلا نے نبی کے بعد انبیاء کے بعد اگر کسی کو بشریت میں مخلوق میں اللہ نے مقام دیا تو ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا ہے، جس کی ایک ایک نیکی عمر کی نیکیوں سے بھی بڑھ جائے تو ہماری کیا اوقات اور حیثیت ہے۔ ہم تو 4-3 نماز ایک ساتھ پڑھ لیں تو پھر دائیں بائیں دیکھتے کہ وہ بھی نماز نہیں پڑھتا، وہ بھی نہیں پڑھتا، وہ بھی نہیں پڑھتا، کیونکہ آج 3 میں نے جو ایک ساتھ پڑھ لی، اب مجھے پتہ چل گیا کون کون پڑھتا ہے کون کون نہیں پڑھتا، ہمارا یہ انداز ہو جاتا ہے۔ کہیں 5 روپے دے دیں گے تو صاحب نے کہ تو بھی دیا کرنا، کیونکہ آج میں نے جو دے دی تو کیوں نہیں دے رہا، بس اسے مشورہ تو دے رہے ہیں مگر پتہ نہیں کیا کیا سمجھ کر۔ ہمارا تو یہ انداز ہوتا ہے، پھر ہم کیسے صحابہ کرام کی شان کے اندر ایک پیمانہ لے کے ان کو توڑ سکتے ہیں کہ ان کی شان کتنی ہے اور اس کی شان کتنی ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرما دیا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ایک کی بھی اقتدا کرو کہ ہدایت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ تو ہم تو صحابہ کے ساتھ محبت کرنے والے، پھر افضل البشر جو صحابی ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی رات حضور کے ساتھ جا رہے ہیں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے جاتے کبھی حضور کی دائیں جانب آ جائے، پھر چند قدم چلے پھر بائیں جانب آ جائے، پھر چند قدم چلے کبھی آگے آئے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا، فرمایا ابوبکر تم پہلے بھی میرے ساتھ سفر کرتے رہے ہو، میرے ساتھ چلتے رہے ہو، کبھی یہ حالت نہیں کہ کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، یہ آج عجیب منظر بنایا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن ہمارے تعاقب میں
صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منصب خلافت پر تشریف لائے تو آپ نے جب اپنی تقریر فرمائی، جو خطبہ دیا، اس میں آپ نے یہ بھی اعلان فرمایا، لوگوں میرا بھائی ابو بکر کوئی ایسا کام کرتا ہو جو مجھے علم میں نہ ہو، بولیے مجھے علم میں نہ ہو، تم میں سے کوئی جانتا ہو تو مجھے بتا دے تاکہ میں بھی اس کام پر عمل کر لوں، وہ کام کر لوں۔ محفل اختتام کو پہنچتی ہے، محفل کے ختم ہونے کے بعد ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، عرض کرتا ہے کہ میں روزانہ ایک مقررہ وقت پر امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس راستے پر جاتا ہوا دیکھتا تھا، اللہ جانے کیا کرتے تھے، مگر کس راستے پر روزانہ جاتے تھے۔ آپ اور میں تو کسی سے پوچھیں، اگر کسی کے بارے میں کام کا پتہ نہ چلا، ہم کہتے چل چھوڑ جاتا ہے، کوئی بات، میں نے تو کوشش کی پوچھنے کی، بتانے والے نے صرف یہ بتایا کہ یہاں سے ہی جاتے تھے بس، لیکن یہ روزانہ کا معمول تھا، مقرر وقت پر یہاں سے گزرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سفر پر نکل پڑے، جاتے جاتے دور پہنچے، ایک غار تھی پہاڑ کے اندر، اس غار کے قریب جب پہنچے تو اندر سے آواز آ رہی تھی، العطش العطش، اے پیاس اے بھوک، تڑپ تڑپ کی آواز آ رہی تھی۔ آپ اندر نہیں گئے، فوراً گھر لوٹے، نرم غذائی دریا جیسی غذا بنوائی، ساتھ میں چمچ اٹھائے، اسپون لیے اور روانہ ہو گئے۔ غار تشریف لے گئے، اسے اٹھا کے بچھایا اور چمچ کے ذریعے جیسے ہی اس کے منہ میں غذا پہنچائی، جوان کی چیخ نکل گئی۔ وہ کہنے لگا، لگتا ایسا ہے کہ ابو بکر صدیق اس دار فانی سے پردہ کر چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حیران ہو جاتے کہ تو گھر والوں تجھے یہاں چھوڑ دیا، بیماری میں مبتلا ہوا ہے، ایسی بیماری کے لوگ تجھے گھر رکھنا نہیں چاہتے، شہر سے میلوں دور اس غار کے اندر ہو، یہاں کوئی آتا نہیں کوئی جاتا نہیں، تجھے کیسے پتا ابو بکر جہاں سے پردہ کر چکے ہیں؟ وہ کہنے لگا، پیارے ابو بکر تشریف لاتے تھے، چونکہ میری جسم میں جان نہیں ہے، یہ ہونٹوں میں طاقت نہیں ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے تھے، غذا اپنے منہ میں ڈالتے تھے، منہ میرے منہ پر رکھتے تھے اور کلی کے ذریعے غذا میرے پیٹ میں پہنچاتے تھے، کلی کے ذریعے۔ آج باپ بیمار ہے تو بیٹا ساتھ میں بیٹھنے کو تیار نہیں، ماں بیمار ہے بیٹے کے پاس ٹائم نہیں ہے، بولتی رہ جائے گی دوائیاں لا دو دوائیاں لا دو، ہاں ماں بھول گیا، ساتھ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، کبھی کوئی اپنے باپ کے ساتھ بیٹھ کے سر دبانے کو تیار نہیں، پیر دبانے کو تیار نہیں۔ بوڑھے ماں باپ بیٹھے ہوئے، تھوڑا بہت آسرا ہوتا تھا کہ پوتا پوتی نواسا نواسی آ کے کھیل لیا کریں گے، انہیں ہم اس میں لگا دیا، یہ لے بیٹا جا کارٹون دے، یہ لے بیٹا جا کوئی بھی آپ کے رکھ دی، یہ جو تھوڑا بہت وقت اپنے دادا دادی کو دے دیا کرتے تھے، یہ بھی ان سے چھین لیا ہم لوگوں نے، وہ اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایک وقت ہوتا ہے عالم شباب کا، اللہ نے فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ اللہ جل وعلا نے انسان کو کمزور پیدا فرمایا، یعنی بچپن جو انسان کا ہے، چند قدم چلے گا گر جائے گا، درد کی چوٹ لگے گی، برداشت نہیں ہو پائے گی، پھر وہ عالم شباب میں اللہ نے فرمایا پھر ہم نے اس کو قوت دے دی، عالم شباب میں آئے گا تو کہے گا کہ میرے جیسا ہے بھائی، آجو کوئی پنجہ لگانے والا ہے تو ہے میرے مقابلے کا، میں اتنا وزن اٹھا دیتا ہوں، دکھنے میں بھی طاقت کا خوبصورت حسین گبرو نوجوان نظر آئے گا، وہ وزن بھی اٹھا لے گا، ماندے بھی کر لے گا، خوب بولے گا، مہارت ہوگی ہر چیز کے اندر۔ لیکن اللہ نے فرمایا ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، اس قوت و طاقت کے بعد پھر اسے عالم میں کمزوری میں لے آتے، بڑھاپے میں لے آتے، ہر کچھ ہوئی، اب بدلا تو کیا، صرف انسان کی جسم کی ساخت بدلی، عالم وہی مل گیا جیسے پہلے بچپن میں تھا، چل نہیں سکتا اب بھی چل نہیں سکتا ہے، صحیح بول نہیں سکتا تھا اب بھی صحیح نہیں بول سکتا، صحیح سمجھ نہیں پاتا تھا اب بھی صحیح سمجھ نہیں پاتا، جسم بڑھ گیا، حالت وہی آ گئی بچپن والی۔ تو بچپن میں انہوں نے جب ہم چھوٹے تھے ہمیں پیار سے پالا، انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، جب وہ اس عالم میں آگے جب انہیں ہماری ضرورت ہے، ہم ان کی انگلی پکڑے، ہم ان کا سہارا بنے، ہم اپنے ہاتھوں سے غذا ان کے منہ میں ڈالیں، یقین کریں ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا، اور اپنی جان ایسے ہی چھڑاتے، کیا کروں صبح جاتا ہوں رات میں آتا ہوں، کوئی بات نہیں رات میں آگے ابھی بیٹھ جاتا ہوں۔ کبھی ایسا تو کرو نا کہ جب لوٹتے ہو، لوٹیں گے تو بیوی کے پاس پہلے جائیں گے، ماں باپ کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بیوی کے پاس نہیں جائے، یہاں بھی اچھا ہے، کریمہ علیہ السلام نے فرمایا جو انسان اپنے ہاتھ سے نوالا توڑے اور اپنی بیوی کے منہ میں ڈال دے،
اور ایسے ہی اگر بیوی اپنے ہاتھ سے عبادت توڑے شوہر کے منہ میں ڈال دے اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہاں بھی ہماری اس محبت کو جن لوگوں نے کیا کہہ دیا یہ جوڑوں کا غلام ہے، یہ جملے سننے کو ملتے ہوں گے آپ کو، یہ جو حقیقت رہنے تھی وہ بتانا، یہاں یہ جوڑوں کا غلام نہیں، یہ محبت ہے جو درس حضور نے دیا ہے۔ کئی بار علیہ السلام تشریف فرمائے، ایک شخص آیا رسول اللہ، لوگ کہتے ہیں میں اچھا سالن بناتا ہوں، میں آپ کی دعوت کرتا ہوں، آپ بھی تشریف لائیں، آپ کھا کر بتائیں گے اور آپ کہتے ہیں کہ اچھا بناتا ہوں تو پھر سمجھو کچھ جیسا کوئی بناتے ہی۔ حضرت علیہ السلام مسکرا کے فرمایا صرف میری دعوت ہے یا عائشہ کی بھی؟ یا صرف آپ کی؟ حضور نے فرمایا پھر میں نہیں آتا، میں نہیں آتا۔ دوسری بار آیا وہ، تیسری بار آیا، دونوں بار انہوں نے یہی جملہ کہا یا صرف آپ کی؟ حضور نے فرمایا پھر میں نہیں آتا۔ تیسری بات جب آیا حضور نے فرمایا عائشہ کی بھی ہے یا رسول اللہ آپ کی بھی اور عائشہ کی بھی ہے؟ حضور نے فرمایا تو جلدی تیاری کر مبھی آتے۔ حضور علیہ السلام نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا اور اب عائشہ کو لے کر اس دعوت کو تشریف لے گئے۔ اور ہم یہاں اگر محبت پر بات کرتے تو اس قسم کے تانے ملتے رہے، کہتے تھے لوگ کیا کہیں گے؟ میں نے کہا لوگ تو ایک ہی بات کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اچھا بندہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہنا اس نے، اور اس کے علاوہ اس کی کوئی بات ہمارے فائدے میں بھی نہیں سوائے اس کے کہ وہ ہمارے لیے کوئی آیت قرآن پڑھ لے اس کا ثواب اللہ میں عطا فرما دے۔ اپنی زندگی اپنی لائف دیکھیں، باپ کے قدم چومے، ماں کے قدم چومے، خدا کی عزت کی قسم جو انسان اپنے ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ جائے کبھی کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم اگر اللہ والوں کے پاس جاتے تو ہمیں کیا درس دیتے؟ وہ یہی درس تو دیتے سب سے پہلے ان ہستیوں کا احترام کرو جنہیں ماں باپ کہتے ہیں۔ اب بکر صدیق کا مقام دیکھیے، اس سے کوئی اور رشتہ نہیں تھا، بس وہ نبی کا امت ہی تھا، آپ خود جاتے اس کے منہ پر اپنا منہ رکھ کے، اس کے جس کو گھر والوں نے بھی نکال دیا تھا اسے اپنے منہ پر اس کے منہ پر منہ رکھ کے غذا اس کے پیٹ میں پہنچاتے تھے۔ اس محبت کو دیکھ کر جب چمچ آیا نا کہنے لگے لگتا ہے جب وہ کرے جان میں نہیں رہے۔ آپ کی شان کو آخری بات کر کے اپنی جگہ رکا، کریمہ کا علیہ السلام تصویر یہ پیارے غلام بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حدیبیہ کا وقت ہے، کریمہ کا علیہ السلام تصویر نے اعلان فرمایا لوگوں جنگ کے لیے ساز و سامان چاہیے، تو کون کون ہے جو ساز و سامان جمع کروا سکتا ہے؟ سارے صحابہ کرام محبت والے تھے، عشق والے تھے، جو اپنی جانیں حضور کے سامنے ہتھیلی پر رکھ دیا کرتے تھے، تو ان کے لیے ساز و سامان پیش کرنا کوئی معمولی بات بالکل عرض کیا فی الحاصل ہے، ہر کوئی گیا جس کے پاس جو توفیق استطاعت طاقت تھی سب لیتے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے گئے اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تشریف لے گئے۔ جب واپس آئے حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عمر کیا لائے ہو؟ عرض کیا گھر کا سارا سامان اکٹھا کر کے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے، ایک آپ کے لیے لے آئے۔ تھوڑی دیر بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، بوری کا لباس پہنا ہوا ہے، ببول کے کانٹوں کے بٹن لگے ہوئے ہیں، حضور کی بارگاہ میں آئے، کریمہ علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر کیا لائے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ گھر میں جو کچھ تھا سب آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ کریمہ علیہ السلام نے فرمایا گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے۔ گھر بار لٹا کر کہتے ہیں اللہ رسول ہی کافی ہے، گھر بار لٹا کر کہتے ہیں اللہ رسول ہی کافی ہے، کیا بات اجاگر کرتے ہو صدیق اکبر میرے۔ وردار دیکھیے جب کریمہ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، دیوار جو کرتا پہنا مطلب پہلے جب حضور نے حکم فرمایا تو جو کرتا اس وقت پہنا ہوا تھا وہ بھی تبدیل کرنے کی، وہ بھی اٹھا کے اسی سامان میں رکھ دیا اور بوری کا لباس پہنا اور حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ کریمہ علیہ السلام سے بھی گفتگو جاری تھی کہ جبریل امین حاضر خدمت ہو گئے۔ جبریل امین جب تشریف لائے نبی علیہ السلام تسلیم نے دیکھا، کریمہ علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل یہ کیسا لباس پہنا ہے؟ کیونکہ جبریل بھی ویسا ہی لباس لے کر کر کے آئے جو لباس ابو بکر نے پہنا تھا۔ کہتے ہیں ایک جہد اسے کہتے ہیں، اظہار ایک جہد نہیں کرنا، یعنی جیسا لباس ابو بکر نے پہنا تھا بوری کا لباس، وہ نوری مخلوق جب حضور کے سامنے آئے تو انداز وہی تھا، جس نے بھی بوری کا لباس پہنا ہے، بول کے کانٹوں کے بٹن لگے ہیں۔ کریمہ علیہ السلام نے فرمایا ہے جبریل یہ کیسا لباس پہنا ہے؟ آج کی یا رسول اللہ صرف میں نے نہیں بلکہ سارے فرشتوں نے ایسا ہی لباس کیا ہوا، کیونکہ اللہ نے فرمایا آج ویسا لباس پہنو جیسا میرے پیارے ابو بکر نے پہنا۔ اسی دوران جبریل امین نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو سلام ارشاد فرما رہا ہے اور رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے
کہ ذرا ابو بکر سے پوچھ کر بتائیے. کائنات پوری کوشش میں لگی ہے رب راضی ہو جائے. اور اللہ جل وعلا نے فرمایا حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ کریمہ علیہ السلام کو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فرما رہا ہے ذرا ابو بکر سے پوچھ کر بتائیے اس حال میں کہ گھر کا سارا سامان آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے, اس حال میں کہ بولی کا لباس پہننے پر مجبور ہو گئے, اس حال میں کہ ببول کے کانٹوں والا لباس پہن کر آپ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں, اس حال میں ذرا ان سے پوچھئے کہ انہیں اللہ کے محبت میں جب یہ سب کرنا پڑ گیا تو معلوم کیجئے اس حال میں یہ رب سے راضی ہے کہ نہیں ہے. کریمہ علیہ السلام نے جیسے فرمایا اے ابو بکر بتاؤ کیا تم اپنے رب سے راضی ہو؟ ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں, وزن کی کیفیت ہو جاتی ہے, رو رو کر کہتے ہیں, جھوم جھوم کر کہتے ہیں میں اپنے رب سے راضی, میں اپنے رب سے راضی, میں اپنے رب سے راضی. کہ خود ہی ہو کر بلند اتنے شعر بہت سنا ہوگا لیکن اس کا اصل مصداق اگر کوئی ہے تو ابو بکر کی ذات ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ابو بکر سے پوچھا جا رہا ہے میانا کیسے بنا. ابو بکر کی شان کے اندر کبھی بیان کر سکتے ہیں جن کے لیے اللہ جل وعلا خود جبریل کو بھیج کر معلوم کرنا چاہ رہا ہے کہ ذرا پوچھئے تو صحیح, یعنی میں تو ہوں راضی ابو بکر سے, میں تو ابو بکر سے ہوں راضی, ذرا ابو بکر سے بھی پوچھئے ورنہ انسان سوچے نا بھلا کسی بھی انسان کی یہ اوقات ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں رب سے راضی نہیں ہوں. لیکن وہاں اللہ پوچھ رہا ابو بکر تو بتا راضی ہے مجھ سے کہ نہیں. ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے رب سے راضی, میں اپنے رب سے راضی, میں اپنے رب سے راضی. یہ مقام ابو بکر ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, کریمہ علیہ السلام نے تشریف فرمایا, صحابہ کرام موجود ہیں, حضور علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ تم میں سے کون ہے جس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے. ابو بکر کا ہاتھ کھڑا ہو گیا, یا رسول اللہ میں نے کھلایا. بتاؤ تم میں سے کون ہے جو نماز جنازہ پڑھ کے آیا ہو. ابو بکر کا ہاتھ کھڑا ہو گیا, رسول اللہ میں پڑھ کر آیا ہوں. حضور نے فرمایا بتاؤ کون ہے تم میں سے جو روزے کی حالت میں ابو بکر نے ہاتھ کھڑا کر دیا, رسول اللہ میں ہوں. یعنی کوئی عمل, کوئی نیکی, کوئی اچھائی ایسی نہیں تھی جو ابو بکر سے رہ جاتی ہو, کیونکہ ابو بکر ہر وہ عمل کرتے تھے جو اللہ کے رسول کا قرب ادا کرتے تھے. تو اللہ جل وعلا نے ان کو مقام دیا ہے, مرتبہ دیا. تبھی تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف لے جا رہی ہے, یہودی اپنی مجلس میں بیٹھے, اپنی محفل میں بیٹھے ہوئے, اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے اللہ رب العزت کی مبارک آیت من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے. یہ آیت اس کے اوپر مذاق بنا رہے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی کیسے عبادت کریں, کیسے اس کی طرف جائیں. وہ تو خود فقیر ہے, ہم غنی لوگ ہیں, وہ تو ہم سے مانگتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب سنا تو رہا نہ گیا, چلا لایا آپ نے انہیں کے سامنے جا کے اس کے منہ پہ تماچا مار دیا, زوردار تماچا اسے مارا. انہوں نے دماغ سے کام لیتے ہوئے ابو بکر کو وہاں کچھ نہ کہا, حضور کی بارگاہ میں مقدمہ پیش کر دیا. ہمیں ان سے انصاف چاہیے. جب حضور کی بارگاہ میں مقدمہ آیا, کریمہ علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ کیا. انہوں نے کہا ایسے ایسے ہمارے سردار کو تھپڑ مارا ہے اور یہ ہمارے سامنے گواہ موجود ہے. کریمہ علیہ السلام نے بکر بلایا, فرمایا بتاؤ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے, تمہارے پاس کوئی گواہ ہے. ابو بکر وہاں اکیلے تھے. ابو بکر وہاں, آپ بتاؤ پھر کوئی گواہ ہوگا. دشمنوں کی محفل میں ہمارا بھلا کون بندہ ہو سکتا تھا. ابو بکر اکیلے تھے, کوئی گواہ نہیں تھا اور آپ خاموش ہو گئے. ظاہر سی بات ہے, مقدمے کا اصول ہے نا, جہاں سے وہاں سے گواہی آ گئی, یہاں کے بعد گواہ ہی نہیں تھا. اس سے پہلے حضور جانتے تھے کہ میرا غلام کبھی غلط کام نہیں کر سکتا. ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ انہوں نے اللہ کی شان میں ایسی ایسی گستاخی کی ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے, ہم غنی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ گواہ کون ہے. یہ کریمہ علیہ السلام کے شریعت کا انداز تھا کہ فیور نہیں دی جا رہی کہ میرا ابو بکر سچا ہے, یہ جھوٹ نہیں کہہ رہا, فیور نہیں دی, فرمایا گواہ دو. آپ خاموش رہے. اس سے پہلے کہ کریمہ علیہ السلام کوئی فیصلہ فرماتے, جبریل امین حاضر خدمت ہو گیا. یا رسول اللہ فرماتا میں ہوں نا گواہ, میں گواہ ہوں. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر
توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ اور آپ لوگ ماشاءاللہ جس طرح اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں ایسے ہی بیٹھتے رہا کریں اور اپنے پیر و مرشد کی باتیں بھی کرتے رہا کریں، ان کے ساتھ بھی جو ہے سنگت کو قائم رکھیں، کیونکہ اپنے مرشد پہ کر پہلے ہستی فنا، عشق میں بھی کرامات ہو جائے گی، کملی والے اگر تم سے خوش ہو گئے تو خدا سے ملاقات ہو جائے گی۔